اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان سمیت متعدد عالمی رہنماؤں نے مسیحیوں کے مذہبی پیشوا پوپ لیو کے خلاف صدر ٹرمپ کے حالیہ بیان کی شدید مذمت کی ہے۔ جارجیا میلونی نے ٹرمپ کے ریمارکس کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا کہ پوپ کا کام ہی امن کی تبلیغ کرنا ہے، جبکہ صدر پزشکیان نے اسے مذہبی رہنماؤں کی توہین قرار دیا ہے۔ دوسری جانب ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف نے جنگ کے خلاف آواز اٹھانے پر پوپ کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اس تمام تنقید کے باوجود پوپ لیو کا کہنا ہے کہ وہ کسی سے خوفزدہ نہیں اور حق کی بات کرتے رہیں گے، جبکہ ہیلری کلنٹن نے بھی ٹرمپ کے رویے کو امریکہ کے لیے باعث شرم قرار دیا ہے۔ نیو یارک کے علاقے مینہٹن میں ایران اور لبنان میں جاری جنگ کے خلاف سینکڑوں مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ مظاہرین نے سینیٹر چک شومر اور کرسٹن گلیبارڈ کے دفاتر کے باہر دھرنا دیتے ہوئے نعرے لگائے کہ امریکی فنڈز جنگ کے بجائے ہیلتھ کیئر پر خرچ کیے جائیں۔ احتجاج کے دوران مظاہرین اور پولیس کے درمیان تناؤ دیکھا گیا، جس کے نتیجے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے تقریباً 100 افراد کو حراست میں لے لیا۔ مظاہرین کا موقف تھا کہ اسرائیل کو مسلح کرنا بند کیا جائے تاکہ خطے میں مزید انسانی جانوں کا ضیاع روکا جا سکے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن لمیٹڈ نے ایک اہم سب میرین کیبل کی مرمت کے لیے شیڈیولڈ مینٹیننس کا اعلان کر دیا ہے، جس کے باعث ملک بھر میں انٹرنیٹ صارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پی ٹی سی ایل کے مطابق مرمت کا یہ کام آج یعنی 14 اپریل سے شروع ہو کر 20 اپریل تک جاری رہے گا، جس کے لیے بین الاقوامی کیبل کنسورشیم کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ حکام نے خبردار کیا ہے کہ اس مرمت کے دوران خاص طور پر شام کے اوقات میں انٹرنیٹ کی رفتار سست یا سروس متاثر ہو سکتی ہے۔ صارفین کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اس دوران متبادل ذرائع یا صبر سے کام لیں جب تک کہ کنیکٹیویٹی مکمل طور پر بحال نہیں ہو جاتی۔ وفاقی حکومت نے پاکستان کو ٹیکنالوجی کی دوڑ میں شامل کرنے کے لیے مصنوعی ذہانت کے شعبے میں $1 ارب کی خطیر سرمایہ کاری کا تاریخی فیصلہ کیا ہے۔ وزارت آئی ٹی کے ذرائع کے مطابق اگنائٹ نیشنل ٹیکنالوجی فنڈز کے تحت ایک جامع انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد سرکاری اور نجی شعبوں کو جدید کمپیوٹنگ پاور اور جی پی یوز فراہم کرنا ہے۔ یہ منصوبہ نہ صرف اے آئی کی تحقیق اور ترقی کے لیے صنعتوں کو ضروری وسائل مہیا کرے گا، بلکہ ملک میں جدید ٹیکنالوجی کے انقلاب کے لیے ایک مضبوط بنیاد بھی فراہم کرے گا۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ جی پی یوز کی فراہمی سے مقامی سطح پر اے آئی اپلیکیشنز کی تیاری میں تیزی آئے گی۔ امریکہ کے سابق وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سوشل میڈیا رویے پر شدید تنقید کرتے ہوئے ان کی حالیہ پوسٹوں کو افسوسناک اور باعث شرم قرار دے دیا ہے۔ ایک حالیہ انٹرویو میں انہوں نے تشویش کا اظہار کیا کہ صدر مکمل طور پر غیر متوازن ہو چکے ہیں، جس پر سنجیدہ بحث کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر اپنی ایک اے آئی سے تیار کردہ تصویر شیئر کی تھی، جس میں انہوں نے خود کو یسوع مسیح کے طور پر پیش کیا۔ تاہم عوامی سطح پر شدید تنقید اور غم و غصہ کے بعد انہوں نے یہ متنازع پوسٹ حذف کر دی ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر لی جائے مونگ کے حالیہ بیان نے عالمی سفارتی حلقوں بالخصوص اسرائیلی لابی میں ایک ارتعاش پیدا کر دیا ہے۔ صدر نے فلسطین میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں کو جنگ عظیم دوم میں ہولوکاسٹ سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ غزہ اور فلسطین میں ہونے والا قتل عام نازیوں کے ہاتھوں یہودیوں کے قتل سے مختلف نہیں ہے۔ اپنے موقف کی تائید میں انہوں نے 2024 کی ایک دلخراش ویڈیو بھی شیئر کی، جس میں اسرائیلی فوجی ایک فلسطینی کو عمارت سے نیچے پھینک رہا تھا۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب اسرائیل نے نازی مظالم کی یاد کا دن منایا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے اسرائیلی حامیوں کی جانب سے کوریائی صدر پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ایران کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کو مثبت قرار دیتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ تہران کے ساتھ بات چیت میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے واضح کیا کہ اب مذاکرات کے دوسرے مرحلے کا فیصلہ ایران کے ہاتھ میں ہے اور امریکہ کو توقع ہے کہ ایران بین الاقوامی تجارتی راستے آبنائے ہرمز کو کھولنے کی جانب عملی اقدامات کرے گا۔ نائب صدر نے اسے ایک تاریخی موقع قرار دیتے ہوئے کہا کہ اعلیٰ سطح پر براہ راست ملاقاتیں خوشائند ہیں، تاہم انہوں نے اس عزم کا اعادہ بھی کیا کہ ایران کو کبھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور یہی امریکہ کی بنیادی ریڈ لائن ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد ایران بے تابی سے معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں بڑی گراوٹ دیکھی گئی ہے اور قیمتیں $100 فی بیرل سے بھی نیچے آ گئی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے انکشاف کیا ہے کہ ایران نے بقیہ نکات پر اتفاق کے لیے خود رابطہ کیا ہے۔
تاہم یورینیم کی افزودگی پر اب بھی ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، جبکہ ابنائے ہرمز کی صورتحال پر دعویٰ کیا کہ ناکہ بندی کے باوجود ایک ہی دن میں وہاں سے 34 جہاز گزرے ہیں، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔